انسان جہاں ایک روحانی مخلوق ہے، انسان چونکہ جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے، ہم الحمدللہ کوئی دہری نہیں ہیں، مادی نہیں ہیں کہ صرف انہی چیزوں کو مانتے ہوں اور انہی چیزوں پر ایمان رکھتے ہوں جو ہمیں نظر آئیں، اور جو چیزیں ہمیں نظر نہ آئیں ہم ان کا انکار کریں۔ نہیں، کوئی بھی مسلمان بلکہ کوئی بھی آسمانی کتابوں کو ماننے والا انسان، وہ انسان کو اس یہ چند کلو گوشت اور چند لیٹر خون اور چند خلیوں کا نام نہیں ہے انسان، بلکہ یہ سب چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اس کا بدن، اس کے ہاتھ، اس کی آنکھیں، یہ سب کے سب در حقیقت اوزار ہیں انسان کی حقیقت کے، جو کہ روح ہے۔ انسان روح بھی رکھتا ہے، ایک روحانی زندگی ہے، اس کے تقاضے الگ ہیں، اور ظاہری جسم ہے، بدن ہے، اس کے تقاضے، اس کے فائدے اور نقصانات یہ الگ ہیں۔ لیکن انسان کے اوپر مادیت حاوی ہے، ہمیشہ مادیت کا انسان کے اوپر غلبہ رہتا ہے۔ ہم عقائد کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء بھیجے جانے کی ضرورت کی بحث کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کیوں بھیجا، وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کی عقل وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے کافی ہے۔ انسان کی عقل یہ سمجھتی ہے کہ ظلم ایک ناپسندیدہ اور قابل مذمت عمل ہے، انسان کی عقل سمجھتی ہے کہ عدل و انصاف اچھی چیز ہے، انسان کی عقل سمجھتی ہے کہ جھوٹ بولنا ایک ناپسندیدہ عمل ہے اور سچ بولنا پسندیدہ عمل ہے، انسان کی عقل سمجھتی ہے کہ وعدہ کر کے اس کو پورا کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے، وعدہ خلافی اور عہد شکنی یہ بری باتیں ہیں، یہ سب انسان کی عقل سمجھتی ہے۔ لیکن قرآن اور سنت، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور انبیاء کو بھیجا ہے، یہ اس عقلی فیصلوں کی تائید کے لیے۔ ٹھیک ہے، عقل میں اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن چونکہ انسان پر مادیت کا غلبہ ہے، عقل ہے، عقل کے تقاضے بھی ہیں، حیوانی خواہشات بھی ہیں، ان کے تقاضے بھی ہیں، مادی تقاضے ہیں۔ اگر میدان میں صرف عقل ہو اور اس کی فوج اور اس کی خواہشات نفسانی مادے تقاضے ہوں میدان میں، تو عین ممکن ہے کہ خواہشات کا جو لشکر ہے وہ غلبہ حاصل کرے اور عقل کا جو لشکر ہے اس کو شکست دے دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے عقل کی تائید کے لیے، عقل کی حمایت کے لیے، عقل کی فوج اور لشکر کی حمایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ کو بھیجا ہے، تاکہ وہ عقل اور عقلی تقاضوں کی وہ تائید کریں۔ انسان پر مادیت کا غلبہ ہے، خاصان خدا کی عام بات نہیں کرتے، عام انسان پر مادیت کا غلبہ ہے۔ لہذا وہ اپنی زندگی میں جب کسی مادی مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے، مادی مقصد تک پیسہ بنانا چاہتا ہے، اپنی عمر بڑھانا چاہتا ہے، اور دنیا میں بہت سارے انسان کے ایک طولانی فہرست بن سکتی ہے اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے، کامیاب مادی زندگی گزارنے کے بہت سارے جو ہے نا وہ مقاصد ہو سکتے ہیں، طریقے ہو سکتے ہیں۔ ان تمام مقاصد میں چونکہ انسان پر مادیت یا محسوس وسائل انسان کو نظر آتے ہیں، ان کا غلبہ ہے، لہذا انسان ہمیشہ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے مادی وسائل کا سہارا لیتا ہے۔
مادی وسائل پر اس کا اعتماد زیادہ ہوتا ہے، غیبی طاقت وہ اس کے تحت شعور میں ہے، وہ غیبی طاقت کا قائل ہے، وہ خدا کا قائل ہے، روح کا بھی قائل ہے، اور خدا کی لامتناہی قدرت کا بھی وہ قائل ہے جو عین ذات خدا ہے، لیکن چونکہ اس پر مادیت کا غلبہ ہے اس لیے وہ اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے اس کی طرف جو روحانی طاقت ہے، خدا کی قدرت و طاقت ہے، اس کی طرف توجہ کم دیتا ہے، اور جو ظاہری وسائل ہیں، ظاہری پیسہ، ظاہری جسمانی طاقت، ظاہری قد و کاوش اور کوشش، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوشش کا دخل ہے آپ کو مقصد تک پہنچانے میں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جو محنت کرتا ہے وہی اس کو محنت کا پھل ملتا ہے، لیکن وہ اس غیبی طاقت کی طرف اس کی توجہ کم ہے، جبکہ انسان کی اپنی طاقت وہ اس غیبی طاقت کے مقابلے میں ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں اللہ کے حکم سے، رسول اور ائمہ معصومین کے حکم سے، جہاں ہم کو اپنے اسی دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اپنے مادی مقاصد کے حصول کے لیے جہاں ہمیں مادی وسائل کا سہارا لینے کا حکم دیا گیا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، یاب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها۔ سنت الہی یہ ہے کہ ایک آدمی وہ کوئی چیلا کاٹے، دعائیں پڑھتا رہے، اور بس اس کے نتیجے میں وہ اس کے پلاٹ میں ایک مکان کھڑا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ظاہری اسباب چاہیے، سیمنٹ چاہیے، اینٹیں چاہیے، اس کی خریداری کے لیے پیسے کو کمانے کی ضرورت ہے۔ مادی وسائل کی ضرورت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن وہ جو غیبی طاقت ہے وہ زیادہ مؤثر ہے، بشرطی کہ ہم اس غیبی طاقت سے استفادہ کر سکیں۔